تنویر کاظمی اپنے نیوز چینل سی دا ورلڈ تھرو تنویر کاظمی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہے اور یعنی دنیا کو تنویر کاظمی کی نظر سے دیکھیں. بڑا اہم جو ٹاپک ہے وہ آج میں دیکھ رہا تھا کچھ دنوں سے نیوز کہ ایک ساؤتھ ایشین ملک میں اسلامک ملک میں جو کچھ امیگریشن جو لوگ وہاں پہ آئے تھے جنگ کے دوران، افغانستان کی جنگ کے دوران، وہاں پہ لاکھوں کے حساب سے لوگ وہاں پہ رہ رہے تھے اور تقریباً وہ 30-40 سال سے رہے تھے. اور پھر گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ جلدی کے ساتھ ان کو سب کو جو جن کے پاس ڈاکومنٹ ٹھیک نہیں ہیں ان کو وہاں سے واپس بھیجے اپنے ملک میں. یہ فیصلہ اتنا جلدی تھا اور امیجیٹلی فیصلہ کیا گیا، بہت تیزی کے ساتھ فیصلہ کیا گیا اور اس کے ساتھ کچھ ہی ہفتوں کے اندر ان کو کوشش کی گئی کہ ان کو واپس بھیجا جائے. یہ وہ لوگ وہاں پہ 30-40 سال سے رہ رہے تھے، ان کے لیے بہت اچانک وہاں پہ آپ جاب کرتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو روزگار لگا ہوتا ہے، فیملی ہوتی ہے، بچے پیدا ہو چکے ہوتے ہیں، تو یہ یقیناً جہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں وہاں پہ ان کا فیصلہ قانون کے مطابق تو غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایز اے انسانیت ہمارے کچھ آداب ہوتے ہیں. ایز اے آدم کی اولاد ہمیں جب کہا جاتا ہے، جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں اس میں قرآن ہے، بائبل ہے، قرآن گاسپل اور توریت کے مطابق کہ آدم کی اولاد تم ایک خاندان اس دنیا میں پھیلے ہوئے. تو اگر ہم اس چیز کو سامنے رکھیں تو ہمیں بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم آدم کی اولاد ہیں، ہم ایک ہیں. یہ ملکوں کا جدا ہونا، ملکوں کا سیپریٹ ہونا اور اپنے آپ کو رنگ و نسل اور زبانوں میں تقسیم کرنا، یہ انسانیت کی بہت بڑی ڈیگریڈیشن ہے. انسانیت نے اپنے آپ کو بہت نیچے حد تک گرا دیا ہے. تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، اگر آپ کا چاہتے تھے اور آپ کے پاس ایسے ثبوت موجود تھے کہ کچھ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں اور آپ کا حق پہنچتا ہے کہ آپ کسی کو فیصلے کریں، لیکن ایز اے انسان کے طور پہ آپ کو بہت ضروری تھا کہ آپ سب سے پہلے جو دوسرا ملک ہے افغانستان یا جیسے جہاں پہ لوگ اس سے آئے تھے اور کئی، تو ان سے پہلے بات کرتے، ان کی گورنمنٹ کے ساتھ پہلے جتنی بھی اسٹیٹس کے ساتھ پہلے گفتگو کرتے اور پھر یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ آپ کو چاہیے تھا گفتگو کرنا. جو یونائٹڈ نیشنز ہے پوری دنیا کی، اس کے ساتھ ان سے وسائل لیتے، پہلے وہاں بستیاں بناتے. آج کل دیکھیں ٹیکنالوجی بہت فاسٹ ہے، آج کل مشینری بہت اچھی اویلیبل ہے اور آج کل جو لیبر بھی ہے وہ بہت ہی مشاق اور اسٹرانگ ہے اور بڑی اچھی ہے. وہ ایک ہفتوں کے اندر، مہینوں کے ہفتوں کے اندر وہ ایک پوری کے پورا شہر بنا دیتے ہیں. ہمیں چاہیے تھا کہ ہم سب سے پہلے یونائٹڈ نیشن سے مل کے اور افغانستان اور دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کے سب سے پہلے پلان کرتے، سب سے پہلے ان کے ساتھ ایک لاہے عمل اختیار کرتے، وہاں پہ ایک بستیاں بناتے جہاں پہ روڈس اور وہاں پہ اچھے گھر تھوڑے سے بنا کے. ان کا کام تھا کہ وہاں پہ روزگار اور شاپس جتنی بھی ہوتی، دکانیں وغیرہ کھانے پینے کی، پہلے ہم وہاں مہیا کرتے اور باقاعدہ اچھے طریقے سے پانی کا بھی نظام رکھتے، ایک اچھی بستی بناتے جس کا لیول بہت ہائی ہو، اور پھر ہم مل کے فیصلہ کرتے کہ جی اب ہم بہت شکریہ آپ ہمارے پاس آئے ہیں لیکن اب آپ جا سکتے ہیں. تو انہیں کوئی تکلیف نہ ہوتی اور نہ کچھ دو گورنمنٹ کے، دو اداروں کے، دو ملکوں کے درمیان ایک فضا جو غلط پیدا ہوئی ہے وہ پیدا نہیں ہوتی. تو ہمیں عقل آنی چاہیے. کب تک ہم اس نظام میں چلتے رہیں گے؟ کب تک ہم فیصلوں کو جلدی میں کریں گے؟ کب تک ہم انسانیت کو تباہ کرتے رہیں گے؟ ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم پہلے انسان ہیں، ہم ایک آدم کی اولاد ہیں، پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. اگر ہم کہیں جاتے ہیں تو ہمارا حق ہے، یہ زمین ہماری نہیں ہے. آج ہم ہیں، کل ہیں، کل نہیں ہوں گے. 1 سال کے اندر، 10 سال کے اندر، 20 سال کے اندر، 40 سال کے اندر، ایوریج عمر 60 سے 70 سال ہے، ہم سب دنیا سے چلے جائیں گے. قبروں میں دیکھیں 1 2 نہیں کروڑوں لوگ وہاں پہ ان کی ہڈیاں یا جسم پڑے ہوئے ہیں. یہ زمین سب ہماری نہیں ہے، یہ زمین کائنات کے مالک کی ہے، وہ اس چیز کا مالک ہے. اور اس نے کہا تھا کہ میں نے آدم کو اور اس کی اولاد کو پوری کائنات میں لیڈر منتخب کیا ہے. اب ہم ان لیڈروں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ وسائل بہت ہیں، پانی بہت ہے، ہمیں طریقہ کار غلط ہے ہمارا. اس سے کیا ہوتی ہے؟ نفرتیں بڑھتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، اور جس کی یاد رکھیں ہر انسان کے اندر روح جو ہے وہ خالق کائنات کی ہے، اس کی وہ عزت کرنا چاہتا ہے. ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ ایسے فیصلے کسی کو زبردستی اور کوئکلی واپس بھیجنا. ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ غلط فیصلے ہوئے ہیں تو آپ کا کام ہے ان ملک جہاں واپس جانے بھیجنے سے پہلے ان ملکوں کو اچھی طرح سب مل کے وہاں پہ بستیاں بنائیں، شہر بنائیں. اور وہ آج میں پھر کہتا ہوں کہ مہینوں نہیں، آج کل ہفتوں میں بن سکتی ہیں. مشینری اور ٹیکنالوجی بہت عام ہے، بنے بنائے پورشنز مل جاتے ہیں،
अच्छे तरीके से उनको बसाएं, ताकि वो आपको दुआएं देंगे और जो खालिक कायनात वो भी आपसे खुश होगा। अब हमें तब्दील होना चाहिए। कब तक हम ये करते रहेंगे? कब तक हम इंसानियत को उनकी तकलीफ़ देते रहेंगे? कब तक हम नफ़रतें आपस में बढ़ाते रहेंगे? जो चीज़ वापस जाएंगे लाखों लोग, क्या वो खुश होंगे? क्या वो आपको हमेशा कभी इतने आपने 30 40 50 साल उनकी खिदमत की है, अब जब जब आप उनको वापस भेज रहे हैं, अब उनको बेइज्जती के साथ भेज रहे हैं। एहतियात करें। हमें इज़्ज़त नफ्स को याद करना चाहिए कि किस तरीके से लोगों की इज़्ज़त को, नफ्स को, उसको ख्याल रखिए उसका, ताकि वो हमेशा हमारी, अल्लाह कह रहा है, गॉड क्रिएटर हमारे कुरान में कहता है कि "ऐ इंसान, तुम एहसान करोगे तो मैं एहसान करने वालों को दोस्त रखता हूँ"। याद रखें, वो हमें पानी, खाना, रोटी, जानवर सब कुछ हमारे लिए पैदा किए। इसके बावजूद कि हम नहीं उसके कानून को मानते, मिस्टेक्स करते हैं, इसके बावजूद वो हमेशा हमें चीज़ें प्रोवाइड करता है। हमें भी सुलह रहमी सीखनी चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। किसी को आप डिपोर्टेशन करने से पहले, अगर आप कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उस कंट्री में काम करें, उन गवर्नमेंट के साथ मिलके वहाँ पैसे प्रोवाइड करें, उनको दें, वहाँ बस्तियाँ बसाएँ और फिर बेइंतहाई इज़्ज़त एहतराम के साथ कोई गिफ्ट के एक्सचेंज करें, लोगों को तोहफ़े तोहफ़ दे के और उनको वहाँ पे बसाएँ लेके जाके, ताकि वो दुआएँ दें। ये जो रहम दिली है, यही चीज़ हमें अल्लाह की कायनात वाल मालिक कहता है कि अगर तुम रहम दिल होगे तो मैं भी तुमसे रहम करूँगा। तो मेरी मखलूक के साथ रहम करना सीखो। तो हमें चाहिए कि ये जो इमिग्रेंट आते हैं, जो लोग आते हैं, अगर वो वापस हम भेजना चाह रहे हैं तो बड़ी एहतियात के साथ करें। वैसे तो बेहतर तरीका ये कि ज़मीन बहुत बड़ी है, हमें चाहिए था कि हम उन्हें वहाँ पे रहने देते, या उनके लिए बाकी जो शहरी हैं उन्हीं के साथ उनको बसते। लेकिन अगर आप कुछ मसाइल हैं, ज़रूरी है कि आइंदा ऐसा ना किया जाए। दुनिया में हमें तब्दील होना है। कब तक हम इंसानियत को डुबोते रहेंगे? कब तक हम पे अल्लाह का अज़ाब आता रहेगा? तो हमें एहतियात करनी चाहिए। और अभी भी मौका है कि वो बेचारे ख़ैमों में पड़े हुए हैं, फैमिलियाँ, बच्चे हैं, वो तकलीफ़ में हैं। ख़ैमों की ज़िंदगी आप सोचें कि अगर आप इतनी शदीद सर्दी में या इतनी शदीद गर्मी में पानी भी नहीं है, सब कुछ नहीं है, ये ज़ुल्म करना छोड़ दें। जितनी जल्दी हो सके सारे